اور پھر پولیس بھی اس فارم ہاؤس میں پہنچی۔ ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی کو یہاں سے مردہ خانے منتقل کیا گیا اور اس کے بعد پاکستان خبر پہنچا دی گئی۔ وقار احمد میت کے ہمراہ مردہ خانے تک گئے، جبکہ خرم احمد جمشید کے ہمراہ نیروبی چلے گئے۔ اس موقع پر پولیس نے اسے غلطی قرار دے کر خرم سے معافی مانگی اور بات ختم ہو گئی۔ یہ کہانی یہاں تک بہت سادہ سی نظر آتی ہے، لیکن اس کہانی میں اس وقت موڑ آیا جب پولیس نے اسے پہلے مسٹیکن آئیڈینٹی، غلط شناخت کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکت قرار دیا، اور بعد ازاں یہ بیان دیا کہ گاڑی سے GSU اہلکاروں پر فائرنگ کی گئی تھی، جس کے بعد جوابی فائرنگ کی گئی۔ BBC نے اس واقعے کے فوراً بعد کینیا میں ریکارڈ کا حصہ بننے والی دستاویزات اور پاکستان کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی رپورٹ کا تفصیلی اور ناقابلی جائزہ لیا، اور ایسے کئی افراد سے براہ راست بات چیت کی جو اس کیس کی تحقیقات کر رہے ہیں یا اس واقعے سے بالواسطہ یا بلا واسطہ منسلک ہیں۔ ان تمام ملاقاتوں اور دستاویزات کے بعد ہم آپ کو وہ تضادات بتائیں گے جو تحقیقات میں سامنے آئے ہیں، اور ان سوالوں سے بھی آگاہ کریں گے جو ان بیانات اور رپورٹس کے بعد جواب طلب ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو کینیا میں سفر کے دوران پیش آنے والے چند واقعات سے متعلق بتاتے ہیں۔ نیروبی پہنچنے پر ہم نے سب سے پہلے مختلف یونٹس میں پولیس اہلکاروں سے رابطہ کرنا شروع کیا جو اس کیس سے جڑے تھے۔ مجھے اس وقت حیرت ہوئی جب ہم سے معلومات کے بدلے رشوت کا مطالبہ کیا گیا، یہاں تک کہ پولیس کے انسپکٹر جنرل کے دفتر سے رابطے کے موقع پر بھی کہا گیا کہ آپ ہم سے رقم طے کر لیں، پھر ہم آپ کا انسپکٹر جنرل سے رابطہ کروائیں گے۔ ایسا تاثر ملا کہ ارشد شریف کے مبینہ قتل جیسا ہائی پروفائل کیس برائے فروخت ہے اور پولیس سے منسلک مختلف افراد موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، مگر یہ حقیقت زیادہ تشویشناک ہے کہ اس نوعیت کے ہائی پروفائل کیس میں اگر رشوت طلب کرنا اس قدر عام ہے تو پولیس سے کوئی بھی انتہائی اقدام بعید از قیاس نہیں ہے۔ ہم نے فائرنگ رینج میں اس مقام تک جانے کی کوشش بھی کی جہاں ارشد شریف نے ڈنر کیا تھا، تاہم یہاں موجود ریسٹورنٹ کے پاس پہنچنے پر جب ملازمین نے مالکان سے رابطہ کیا تو انہیں منع کر دیا گیا۔ وہاں موجود ایک ملازم نے ہمیں بتایا کہ یہاں کچھ عرصہ پہلے ایک پاکستانی کا قتل ہوا ہے جس کا الزام ہمارے مالکان پر لگا ہے۔ اس کے بعد یہاں انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کی آمد پر پابندی ہے اور صحافیوں کو تو بالکل اجازت نہیں ہے۔ فائرنگ رینج جانے سے پہلے ہم کیسرین پولیس اسٹیشن پہنچے۔ یہ وہی پولیس اسٹیشن ہے جہاں وہ گاڑی موجود ہے جس میں ارشد شریف کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ ارشد شریف کی ہلاکت کے بعد ٹیمیں بھی اس پولیس اسٹیشن سے روانہ کی گئی تھیں جنہوں نے ان کی میت کو مردہ خانے منتقل کیا تھا اور پوسٹ مارٹم کروایا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں موجود ارشد شریف کی گاڑی کی اگلی نشست پر ان کے خون کے علاوہ سر کے بال ابھی بھی چپکے ہوئے ہیں۔ اس رات ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے مختلف دعوے سامنے آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک GSU کا ہے جو کینیا کی پولیس کا پیرا ملٹری یونٹ ہے اور اس کا کام ملک میں کسی قسم کی بدنظمی، پرتشدد مظاہروں اور انتشار کو قابو کرنا ہے۔ GSU کے سابق اہلکار جارج مساملی کے مطابق یہاں دستوں کی تعیناتی کے لیے حکم انسپکٹر جنرل کے دفتر سے آتا ہے اور آئین کے تحت حکومت کی اجازت کے بغیر ان کی تعیناتی نہیں کی جاتی۔ اس کے علاوہ کسی بھی موقع پر تعیناتی کے حوالے سے ان کی دستوں کی تعداد اور سربراہی سے متعلق بھی قانون موجود ہے۔ اس فائرنگ رینج کو جاتی ایک کچی سڑک پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ہمیں اس فائرنگ رینج کے اس حصے سے جائے وقوع تک پہنچنے میں تقریباً 25 منٹ لگے۔ یہ پتھریلا اور غیر ہموار راستہ ہے جہاں گاڑی کی رفتار ایک حد تک ہی رکھی جا سکتی ہے۔ وہ مقام جہاں روڈ بلاک کیا گیا تھا دراصل ایک خشک نالے کے گزرگاہ ہے اور یہاں پانی کے بہاؤ کے لیے سڑک کے نیچے 2 بڑے پائپ نصب ہیں، انہی کے اوپر سڑک پر پتھر رکھ کر اسے بلاک کیا گیا تھا۔ یہاں GSU کے 4 اہلکار تعینات تھے جن میں سے ایک گاڑی کا ڈرائیور تھا۔ ان اہلکاروں کی سربراہی چیف انسپکٹر یوٹا جوزف کر رہے تھے اور ان کے ساتھ 2 سپاہی تھے۔ ان تمام افراد کے پاس ہتھیار موجود تھے۔ BBC کو موصول ہونے والی معلومات کے مطابق GSU کے اہلکاروں نے اس واقعے کے اگلے روز اس معاملے کی تفتیش کرنے والے پولیس اہلکاروں کو بتایا کہ یوٹا جوزف نالے کے بائیں جانب کھڑے تھے جبکہ دونوں سپاہی ان سے کچھ فاصلے پر اس نالے کے دائیں جانب کھڑے تھے۔ موقع پر موجود اہلکاروں نے پولیس کو بتایا کہ جب ارشد شریف کی گاڑی آئی تو یوٹا جوزف نے انہیں رکنے کا کہا اور فلیش لائٹ کا استعمال بھی کیا مگر وہ نہیں رکے۔ گاڑی نے پتھروں کا بیریئر کراس کرنے کی کوشش کی اور اسی دوران گاڑی سے ان پر فائرنگ بھی ہوئی۔ فائرنگ سے نالے کے دائیں جانب کھڑے سپاہیوں میں سے ایک کو گولی لگی۔ ان کے مطابق گولی لگتے ہی وہ نالے کی جانب بھاگے اور وہاں نصب ایک پائپ میں چھپ گئے۔ انہوں نے پولیس حکام کو بتایا کہ وہ سخت تکلیف میں تھے
وہاں موجود دوسرے اہلکار نے دعویٰ کیا کہ وہ بھی اپنے ساتھی کے پیچھے نالے میں چلے گئے اور اس دوران گولیاں چلنے کی آوازیں آتی رہیں۔ ان کے مطابق جب وہ باہر نکلے تو گاڑی جا چکی تھی اور اس کا پیچھا کرنے کے بجائے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ زخمی ساتھی کو ٹریننگ کیمپ لے جائیں تاکہ انہیں طبی امداد دی جا سکے۔ تاہم اس واقعے کے تقریباً 1.5 ہفتے بعد GSU کے ان اہلکاروں کی جانب سے دیا گیا بیان مکمل طور پر مختلف ہے۔ پاکستان کی انویسٹیگیشن ٹیم کو ان اہلکاروں نے مختلف پوزیشن کا بتایا ہے۔ ان کے مطابق جب انہیں گاڑی کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ ان کے مطابق یہ دونوں سپاہی نالے میں نصب پائپ کے ساتھ گھات لگا کر بیٹھ گئے اور جب گاڑی پہنچی تو ان پر فائرنگ کی گئی اور اسی وجہ سے ان دونوں اہلکاروں نے بھی جوابی فائرنگ کی۔ فائرنگ کی ٹائمنگ سمجھنے کے لیے BBC کی اس ٹیم نے نہ صرف مختلف دستاویزات کا جائزہ لیا بلکہ اس حوالے سے مختلف لوگوں سے بات بھی کی۔ جب تحقیقات سے جڑے ایک سرکاری افسر نے مجھے بتایا کہ انہیں 9:36 پر افسران بالا کی طرف سے مگاڈی میں فائرنگ کی اطلاع اور وہاں پہنچنے کا حکم ملا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ محض 6 منٹ میں فائرنگ کی اطلاع اور ٹیم کی تعیناتی کے بارے میں حکم کیسے مل سکتا ہے، لیکن آگے چل کر اندازہ ہوا کہ اس کیس سے منسلک ہر شخص کا بیان دوسرے سے مختلف ہے۔ سب سے پہلے خرم احمد ہیں، جن کے مطابق وہ رات 8:30 بجے اشرف شریف کے ہمراہ فائرنگ رینج سے نکلے اور رات 9:30 پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ کینیا کی پولیس کو بھی خرم احمد، ان کے بھائی وقار احمد اور GSU کے اہلکاروں نے ابتدا میں یہی ٹائم بتایا، لیکن ان سب کے بیانات کا باریکی سے جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر کسی کا بیان مختلف ہے۔ خرم احمد کے مطابق فائرنگ 9:30 پر ہوئی۔ ان کے بھائی وقار احمد کے مطابق خرم نے انہیں 9:20 پر ایک فون کال کی۔ انہیں 9:20 پر ایک فون کال کے ذریعے فائرنگ کی اطلاع دی۔ GSU کے مطابق فائرنگ 9:45 پر ہوئی، جبکہ تحقیقات کرنے والے ایک پولیس افسر کے مطابق انہیں 9:36 پر فون کر کے بتایا گیا کہ مگاڈی میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، لیکن BBC نے اس واقعے کے مقام سے تقریباً 5 منٹ کی ڈرائیو پر واقع مسائی قبیلے کے چند افراد سے بات کی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ انہیں اس رات فائرنگ کے بارے میں کیا یاد ہے۔ BBC سے 2 ایسے افراد نے بات کی جو اس واقعے کے وقت نہ صرف اس سڑک سے گزرے بلکہ انہیں فائرنگ کی آواز بھی سنائی دی گئی، مگر ان کے اوقات یکسر مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے BBC کو بتایا کہ اس رات انہوں نے رات 10:30 سے 11 بجے کے دوران فائرنگ کی آواز سنی۔ یہ فائرنگ بس چند سیکنڈ کے لیے ہوئی تھی۔ یہاں کیونکہ فائرنگ رینج ہے اور GSU کا ٹریننگ کیمپ ہے، ہم فائرنگ کی آوازیں سننے کے عادی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب تربیت کے دوران فائرنگ کی جاتی ہے تو اس کی آواز اور اوقات کار کیا ہوتے ہیں، مگر اس رات یہ مختلف تھی۔ اسی علاقے میں موجود ایک اور شاہری نے بتایا کہ وہ 9 بجے تک اپنے دوستوں کے ہمراہ ایک بار میں بیٹھے تھے اور 9 بجے وہ 4 دوست 2 موٹر سائیکلوں پر اسی کچی سڑک پر روانہ ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ 9:30 بجے کے قریب یہاں سے گزرے اور پھر دوست کو اس کے گھر چھوڑ کر واپس آئے، مگر اس تمام سفر کے دوران یہاں سڑک پر نہ کوئی پتھر پڑے تھے نہ راستہ بلاک کیا گیا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 9:30 بجے سے 10 بجے کے دوران یہ روڈ بلاک تھی اور نہ ہی یہاں پولیس اہلکار موجود تھے۔ جب GSU روڈ بلاک لگاتے ہیں تو کسی کو بھی وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں نے فائرنگ کی آواز 10 بجے کے بعد سنی، مگر یہ یاد نہیں کہ اس وقت اصل ٹائم کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ 10:30 کے بعد کا وقت ہو، مگر یہ قطعی طور پر 9:30 نہیں تھا۔ آخر میں BBC سے اس رات اس فارم ہاؤس پر کام کرنے والے ایک ملازم نے بھی بات کی۔ انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ وہ اس رات فائرنگ سائٹ پر موجود تھے۔ اشرف شریف اور خرم احمد رات 10 بجے تک فارم ہاؤس میں ہی موجود تھے اور یہ غالباً 10 بجے کا وقت ہوگا جب وہ دونوں وہاں سے